ہندوستان میں کرونا وائرس کی نئی شکل پیر پسارتے ہوئے دکھ رہی ہے۔ ابھی تک برطانیہ سے واپس آنے والے 20 مسافروں میں نئے کرونا وائرس پائے جانے کی اطلاعات ہے۔ اس سے پہلے ہی ملک کے مختلف حصوں سے اس طرح کے 6 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے نئے انفیکشن سے چیخ و پکار کا باعث بنا ہے، جس کے بعد ہندوستان نے برطانیہ سے آنے والے پروازوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ہریانہ میونسپل انتخابات کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ 4 جون کی صبح 8 بجے ووٹوں کی گنتی شروع ہوئی۔ سونی پت، پنچکولہ اور امبالہ ریواڑی میونسپل کونسل، سمبلا، دھرویرا اور یوکلانا کی میونسپل کارپوریشن کے لیے انتخابات ہوئے ہیں۔ یہ میئر، سٹی کونسل اور میونسپل صدر براہ راست منتخب ہوئے ہیں۔ ہریانہ میونسپل انتخابات کے نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں۔ سمبلا بلدیہ انتخابات میں بی جے پی امیدوار سونو والمیکی کو ایک زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آزاد امیدوار پوجا نے اس نشست سے بی جے پی کو شکست دے دی۔ پوجا کو 6428 ووٹ ملے ہیں، جبکہ سونو والمیکی کو صرف 2468 ووٹ ملے ہیں۔ اس طرح بی جے پی پیچھے جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ اتر پردیش حکومت کے متنازع انسداد تبدیلی مذہب آرڈیننس نے ریاست کو نفرت کی سیاست کا گڑھ بنا دیا ہے۔ یہ آرڈیننس ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور تباہی یقینی ہے۔ سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر شیو شنکر مینن، سابق خارجہ سیکریٹری نروپما راؤ اور سابق ایڈوائزر برائے وزیر اعظم ٹی کے نیر کے بشمول 104 سابق IAS آفیسرز کی دستخط کے ساتھ ایک مکتوب چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کو روانہ کیا گیا ہے۔ مکتوب میں ان سابق آفیسرز نے یوگی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس غیر قانونی آرڈیننس کو فی الفور واپس لیں۔ مکتوب پر دستخط کرنے والوں نے یہ بھی کہا کہ چیف منسٹر اتر پردیش کے بشمول تمام سیاستدانوں کو دستور سے متعلق از خود معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دستور کے نام سے آپ نے حلف لیا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھا جانا چاہیے۔ ان سابق آفیسرز نے کہا کہ اتر پردیش میں دستور کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ مرکز کے 3 زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ سینکڑوں کسان آج پٹنہ پہنچ گئے اور راج بھون تک بڑی ریلی نکالنے سے قبل گاندھی میدان کے قریب جمع ہو گئے۔ یہ کسان گاندھی میدان میں داخل ہونا چاہ رہے تھے۔ پولیس نے انہیں طاقت کے ذریعے روک دیا۔ احتجاجی کسانوں کے ساتھ آج حکومت کی بات چیت کے لیے کسان اپنے ایجنڈے پر سختی سے قائم ہیں۔ پولیس نے کسانوں کے احتجاج پر قابو پانے کے لیے زائد دستے تعینات کیے تاکہ کسانوں کو اس تاریخی میدان سے مارچ نکالنے نہ دیا جائے۔ تاہم کسانوں کی ایک بڑی تعداد پہلے سے ہی یہاں موجود تھی اور ان میں مزید کسان شامل ہونے کے بعد پولیس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ گاندھی میدان اور ڈاک بنگلہ چوک کے درمیان جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھی۔ پولیس نے اس علاقے میں کسانوں کو منتقل کرنے کی کوشش میں فرزر روڈ پر کسانوں پر لاٹھی چارج بھی کیا۔ سپر اسٹار رجنی کانت نے یو ٹرن لیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی خراب صحت کے پیش نظر سیاست میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس طرح ان کا دیرینہ منصوبہ ختم ہو گیا۔ رجنی کانت نے حال ہی میں اپنی علالت کو اوپر والے کی وارننگ قرار دیا۔ 70 سالہ اداکار نے ایک بیان میں کہا کہ صرف میں ہی اس اعلان کے پیچھے چھپے درد کو جانتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مال برادری کوریڈور پروجیکٹ اور ریلوے کو جدید بنانے میں سابقہ حکومتوں کی جانب سے تاخیر کیے جانے کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انفراسٹرکچر کی ترقی میں سیاست کو دور رکھنا چاہیے۔ ایسٹرن فرنٹ کوریڈور کا افتتاح ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے انجام دینے کے بعد مودی نے کہا کہ آتما نربھر بھارت کی پہلی گونج اس وقت سنائی دی جب گھرجا اور بھاپور کے درمیان پہلی مال برادر گاڑی چلائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کوریڈور سے کسانوں کو ان کی پیداوار وقت پر منتقل کرنے میں مدد ملے گی۔ چیف منسٹر ممتا بنرجی نے بی جے پی کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ٹیگور کا بنگال سیکولرزم پر سیاست کی اجازت نہیں دے گا اور بی جے پی ہمارے ارکان اسمبلی کو خرید سکتی ہے مگر ترنمول کانگریس کو خریدنا ممکن نہیں ہے۔ بولپور میں ایک بڑی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا کہ ترنمول کانگریس کو عوام کی جب تک حمایت حاصل ہے اس وقت تک ہم پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری اور رکن راجیہ سبھا دشانت کمار گوتم نے کہا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے خواہاں تھے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی خواہش تھی کہ خواتین کو مساوی حقوق دیے جائیں۔ انہوں نے کانگریس پر امبیڈکر کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا۔ یکساں سول کوڈ کے تعلق سے بی جے پی لیڈر کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جبکہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ملک بھر میں یکساں قانون نافذ کرنے کا مطالبہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سنگھ پریوار سے وابستہ تنظیمیں مسلسل اس ضمن میں آواز بلند کرتی رہی ہے۔ نوبل انعام یافتہ امرتیا سین نے بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں میں لو جہاد کے نام پر بننے والے قانون پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں مداخلت کرنی چاہیے۔ امرتیا سین نے کہا کہ اس طرح کا قانون نافذ کرنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور سپریم کورٹ کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے۔ ایک غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے سین نے کہا کہ جہاں محبت ہے وہاں جہاد نہیں ہوتا۔ محبت ایک بہت
ذاتی حق ہے اور اس میں دخل اندازی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لو جہاد کے نام پر قانون سازی تشویشناک ہے، یہ انسانی آزادی میں مداخلت کرنا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے اتر پردیش اسمبلی الیکشن کے لیے اپنے پہلے امیدوار کا اعلان کر دیا ہے، جو 2022 کے اوائل میں ہوگا۔ پارٹی نے دیگر جماعتوں کے ساتھ اپنے اتحاد کا رسمی اعلان کا انتظار کیے بغیر اپنے امیدوار کا اعلان کر دیا۔ ضلع بلرام پور کے حلقہ اسمبلی اترولہ سے مجلسی امیدوار ڈاکٹر عبد المنان ہیں، جو پیشے سے آئی سرجن یعنی ماہر امراض چشم ہیں۔ ڈاکٹر منان نے جاریہ ماہ پیس پارٹی چھوڑ کر مجلس میں شمولیت اختیار کی۔ کورونا وبا کے اس دور میں جب کسی تقریب کے انعقاد پر بھیڑ لگانے سے پرہیز کرنے کی ہدایت انتظامیہ کے ذریعے دی جا رہی ہے، مدھیہ پردیش کے اندور میں ایک ہندوتوا تنظیم نے رام مندر کو لے کر ریلی نکالی۔ اس ریلی کے دوران اس وقت ہنگامہ برپا ہو گیا جب کچھ نامعلوم لوگوں نے پتھراؤ شروع کر دیا اور کم و بیش 1 ڈزن افراد زخمی ہو گئے۔ ہندی نیوز پورٹل آج تک پر شائع خبر کے مطابق گوتم پورہ علاقے واقع چندن کھیڑی گاؤں سے جب کئی گاڑیوں پر مشتمل ریلی نکل رہی تھی تو اچانک پتھراؤ شروع ہو گیا، جس میں درجن بھر لوگ زخمی ہو گئے۔ اس پتھراؤ کی خبر ملتے ہی کثیر تعداد میں پولیس فورس جائے واقعے پر پہنچ گئی اور حالات کو قابو میں کیا۔ اس سلسلے میں کئی لوگ گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں۔ امریکی منتخب صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ ان کے وائٹ ہاؤس ڈیجیٹل ٹیم میں اہم ارکان شامل ہیں۔ ان میں کشمیری نژاد عائشہ شاہ کو سینئر پوزیشن دیا گیا ہے۔ جو بائیڈن کی ٹیم کی جانب سے اعلان کے مطابق عائشہ شاہ کو وائٹ ہاؤس آفس آف ڈیجیٹل اسٹریٹجی پارٹنرشپ مینیجر بنایا گیا ہے۔ بنگلہ دیش نے روہنگیا پناہ گزینوں کی خلیج بنگال میں واقع جزیرے پر منتقلی کی انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے سخت مخالفت کے باوجود تقریباً 1000 روہنگیاؤں پر مشتمل دوسرے گروپ کی منتقلی بھی شروع کر دی ہے۔ بنگلہ دیش نے 28 دسمبر کو روہنگیا پناہ گزینوں کے ایک دوسرے گروپ کو خلیج بنگال میں واقع متنازع جزیرے پر منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں تحفظ کے پیش نظر پناہ گزینوں کی وہاں منتقلی روکنے کا مطالبہ کرتی رہی ہے، تاہم ان کے تمام دباؤ کے باوجود بنگلہ دیشی حکومت کا انہیں جزیرے پر پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے عوام کو راحت پہنچائی ہے۔ اراضیات اور جائیدادوں کے رجسٹریشن کے عمل کو آسان کرنے کے لیے حکومت نے LRS اسکیم کی شرط کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں کمشنر و انسپکٹر جنرل رجسٹریشن اینڈ اسٹیمپس کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے۔ تلنگانہ کے ضلع ورنگل میں کورونا کی نئی شکل کا معاملہ درج ہونے کی اطلاع ہے۔ ذرائع کے مطابق 49 سالہ شخص جو برطانیہ سے ضلع پہنچا تھا، اس کا جاریہ ماہ کی 22 تاریخ کو کورونا کا معائنہ کروایا گیا اور اس کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا۔ اس کی ماں بھی اس وائرس میں مثبت پائی گئی۔ ان کے نمونے CCMB بھیجے گئے تھے۔ ذرائع نے کہا کہ خون کے نمونوں میں کورونا وائرس کی نئی شکل پائی گئی۔ مرکزی حکومت نے کورونا کی نئی شکل کے بارے میں دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کو چوکس کر دیا ہے۔ تلنگانہ کی سیاست میں TRS کے سربراہ اور چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ اپنے حامیوں میں چانکیہ کے نام سے مشہور ہیں اور وہ کب کیا سیاسی چال چل سکتے ہیں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ دوباگ میں شکست اور گریٹر حیدرآباد میں کمزور مظاہرے کے بعد KCR نے بظاہر مرکز کی BJP حکومت سے ٹکراؤ کے بجائے مفاہمت کا پیام دیا ہے، لیکن ان کے قریبی حلقے اسے TRS کے چانکیہ کی ایک سیاسی چال سے تعبیر کر رہے ہیں تاکہ تلنگانہ میں BJP سے کامیابی کے ساتھ نمٹا جا سکے۔ KCR جو انتخابی نتائج اور پھر دورے دہلی کے بعد سے اپنے فارم ہاؤس میں سیاسی حکمت عملی طے کرنے میں مصروف رہے، حیدرآباد واپسی کے ساتھ ہی انہوں نے زرعی شعبے کے بارے میں فیصلے سے نہ صرف مخالفین بلکہ خود اپنی پارٹی کے قائدین کو حیرت میں ڈال دیا۔ مرکز کے زرعی قوانین کی کھل کر مخالفت کرنے کے بعد KCR نے اچانک یو ٹرن لیتے ہوئے مرکزی زرعی قوانین کے عین مطابق بعض فیصلے کیے، جس میں سب سے اہم فیصلہ کسانوں کی پیداوار کی خریدی سے متعلق ہے۔ تیلگو فلموں کے نامور اداکار رام چرن کورونا پازیٹیو پائے گئے، جس کے بعد انہوں نے خود کو کوارنٹائن کر لیا ہے۔ رام چرن نے ٹویٹر پر لکھا کہ میں کووڈ-19 پازیٹیو پایا گیا ہوں، اگرچہ مجھ میں کوئی علامت نہیں ہے لیکن میں نے خود کو اپنے گھر میں کوارنٹائن کر لیا ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی صحت یاب ہو کر باہر آؤں گا۔ جامعہ عثمانیہ میں 65% جائیدادیں مخلوعہ ہیں اور یونیورسٹی چلائی جا رہی ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے متعدد مرتبہ اس کا یقین دلایا گیا۔ ریاست تلنگانہ کی تمام جامعات میں موجودہ مخلوعہ جائیدادوں پر جلد سے جلد تقررات عمل میں لائے جائیں گے، لیکن اس سلسلے میں کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے نہ صرف یونیورسٹی کا معیار بلکہ طلباء کی تعلیم بھی متاثر ہونے لگی ہے۔ جامعہ عثمانیہ کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے 3 سال قبل 1061 جائیدادوں کو منظوری دی گئی تھی، لیکن ان میں کسی ایک جائیداد پر بھی تقرر عمل میں لانے کے اقدامات نہیں کیے گئے۔ کانگریس پارٹی نے تلنگانہ میں تعلیم اور اسکولوں کے علاوہ اساتذہ کے تحفظ کے لیے فوری طور پر تعلیمی اداروں کی کشادگی کا مطالبہ کیا ہے۔ سیکریٹری پردیش کانگریس کمیٹی محمد سلیم نے چیف منسٹر اور وزیر تعلیم کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے کورونا لاک ڈاؤن کے خاتمے کے باوجود اسکولوں کی عدم کشادگی کے سبب طلباء کو ہونے والے نقصانات سے واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے سبب خانگی اسکول انتظامیہ اور ان کے اساتذہ
बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। समाज में तालीम को आम करने में खानगी स्कूलों का अहम रोल है। मुल्क के लिए जिम्मेदार शहरियों को तैयार करना शोबे तालीम की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 20,000 से ज़ायद खानगी स्कूल हैं, जिनमें 3 से 4 लाख असातिज़ा बरसर खिदमत हैं। शहर हैदराबाद में मुल्क का पहला AC सैटेलाइट बस टर्मिनल LB नगर में कायम किया जा रहा है। इसके लिए HMDA ने 9 करोड़ रुपए के टेंडर तलब किए हैं। पहले मरहले में 10 बस बेस तामीर किए जाएंगे। इसके बाद मजीद 14 बस बेस तामीर करने का फैसला किया गया। मुल्क में पहली मरतबा असली तकाज़ों से लेस बस बेस तामीर किए जा रहे हैं। रामागुंडम में चीते के हमले में कुत्ते की हलाकत के बाद शहरियों में खौफ व दहशत फैल गई और रामागुंडम पेद्दापल्ली के इलाकों में अवाम में खौफ व दहशत का माहौल पाया जाने लगा है, क्योंकि इलाके में चीते की मौजूदगी ने शहरियों को परेशान किया हुआ है। पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर रहमतुल्लाह ने महकमा जंगलात के अहदेदारों के साथ इस मुकाम पर कुत्ते की हलाकत हुई इस जगह का दौरा करते हुए इस बात की तौसीक़ की कि अतराफ़ व इकनाफ़ के इलाकों में पाए जाने वाले पैरों के निशानात चीते के ही हैं। उन्होंने अतराफ़ के इलाकों के मोहल्ले जात और कॉलोनियों में रहते हैं, इन्हें खौफजदा होने के बजाय चौकन्ना रहने पर जोर दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने गलत तरीक़ों के ज़रिए तब्दीली मजहब के खिलाफ ऑर्डिनेंस जारी करने पर बीजेपी हुकूमतों पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि यह दस्तूर में दिए गए बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मरकज़ के हालिया ज़रई क़वानीन को भी ज़ालिमाना करार दिया और नरेंद्र मोदी हुकूमत को चैलेंज किया कि वो किसानों को अक़ल तरीन इमदादी कीमत और रोज़गार व बेरोज़गारी फ़वायद फराहम करने के लिए क़वानीन बनाएँ। ओवैसी ने कहा कि कोई भी बालिग शख्स अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तब्दीली मजहब के खिलाफ इस क़वानीन के पसपर्दा बीजेपी की नीयत यह है कि दस्तूर का मजाक़ा उड़ाया जाए। उन्होंने जबरी तब्दीली मजहब के खिलाफ उत्तर प्रदेश हुकूमत के हालिया ऑर्डिनेंस और मध्य प्रदेश में इसी तरह के इक़दाम का हवाला देते हुए कहा कि यह क़वानीन और ऑर्डिनेंस दस्तूर के खिलाफ है और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा कर रही है।